بلا کسی تاخیر و تمہید کے نماز کے وضو اور غسل کے مسائل بیان کرنے کے لیے گروپ نمبر 7 کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے، نماز کے وضو کے غسل کے مسائل کو بیان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب مکتب نور القرآن مسجد اقصیٰ میں دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہم سب آپ حضرات کے سامنے وضو کے، غسل کے اور نماز کے مسائل بتائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصباح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، جس کا غسل اور وضو صحیح اس کی نماز صحیح۔ وضو کی سنت ہے، سنت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ جو ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہید کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ وضو کی سنت ہے، نمبر 1 وضو کی نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 بار دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو ملنا، نمبر 5 3 بار کلی کرنا، نمبر 6 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 7 اگر روزانہ ہو تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، نمبر 8 3 بار ناک چھینکنا، نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا، نمبر 10 چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 11 ہاتھ اور پیر دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر 12 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، نمبر 13 سر کا مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا، نمبر 14 اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا، نمبر 15 پائے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھا نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے، نمبر 16 ترتیب بار وضو کرنا، نمبر 18 پہلے دائیں طرف سے دھونا، نمبر 19 وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، یعنی وہ باتیں جن کے بغیر وضو ہی نہیں ہوتا۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوٹی کے نیچے تک ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے غسل کے 5 سنتیں اور غسل کے 3 فرائض سنانا چاہتا ہوں۔ غسل میں 5 سنتیں، نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، نمبر 2 جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہے تو اسے اچھی طرح دھونا، نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 پہلے وضو کرنا، نمبر 5 تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ غسل میں 3 فرائض ہے، نمبر 1 غرارہ کرنا، روزہ ہو تو کلی کرنا، نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کرے۔ تیمم میں 3 فرائض ہے، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر کونیوں سمیت ملنا، اس طرح کے بال برابر بھی جگہ باقی نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض نماز وہ باتیں جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ فرائض نماز 7 ہے، نمبر 1 تکبیر، نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 ستر کا چھپا ہوا ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ فرائض نماز وہ باتیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ فرائض نماز 6 ہے، نمبر 1 تکبیر تحریمہ کرنا، نمبر 2 قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 3 قراءت یعنی قرآن مسجد کا پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5
نماز دے کرنا۔ نمبر 6 فیض آخر یعنی نماز کے آخر میں التحیات پڑھ کر وقت بیٹھ۔ اردو میں 3 فرائض ہے۔ اردو سے پہلے ایک دعا بسم اللہ والحمدللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہے۔ پہلی نماز فجر کی، دوسری نماز ظہر کی، تیسری نماز عصر کی، چوتھی نماز مغرب کی، پانچویں نماز عشاء کی۔ فجر میں 4 رکعتیں، 2 رکعت سنت موقوفہ، 2 رکعت فرض۔ ظہر میں 12 رکعتیں، 4 رکعت سنت موقوفہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقوفہ، 2 رکعت نفل۔ عصر میں 8 رکعتیں، 4 رکعت سنت غیر موقوفہ، 4 رکعت فرض۔ مغرب میں 7 رکعتیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقوفہ، 2 رکعت نفل۔ عشاء میں 17 رکعتیں، 4 رکعت سنت غیر موقوفہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقوفہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت واجب الوتر، 2 رکعت نفل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے کلمے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ اللہ کے صرف کوئی عبادت کے لائق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند، اللہ کے رسول ہے۔ دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ سوم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ میں یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کا کوئی شک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیش فرما رہے تھے۔ ان کے مسائل کو سن کر بہت سارے احباب نے انعام سے نوازا ہے، جن کی فہرست یوں ہے: سید قیوم صاحب 500 روپے، سید مختار پٹیل 200 روپے، سید عظمت صاحب 300 روپے، سید وسیق پٹیل 500 روپے، سید سمیر صاحب 200 روپے، سید معین پٹیل 1100 روپے، ساجد پٹیل 500 روپے، سید صادق صاحب 200 روپے، سید یوسف صاحب 500 روپے، گبر خان تسلیم خان 200 روپے، سید تیمور صاحب 1005 روپے، سید مشتاق صاحب 200 روپے، اہل خیر کے جانب سے 100 روپے، سید احفاظ 200 روپے، سید علیم سید رشید صاحب 200 روپے، فقیر صاحب قریشی 500 روپے، مجو پٹیل سید رشید پٹیل 200 روپے، سید مظہر پٹیل کے جانب سے 100 روپے۔ اللہ ان کے دینے کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول اور منظور